بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے آنے والے ہفتے کی۔ یہ وہ ہفتہ جو 15 جنوری سے لے کے 21 جنوری تک رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں اور کچھ انعامات بھی حاصل کرنے ہیں، خاص طور پر وہ برج والے جو سال کے آغاز سے ہی بلا وجہ کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، یا جیسے ہر کسی کو ایک انجانا سا خوف تھا کہ پتہ نہیں اس نئے سال میں کیا ہوگا، وہ خوف جنوری کے تیسرے ہفتے میں آ کر ختم ہو جائے گا۔ مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، افراتفری کی جو کیفیت تھی اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اور آپ سب برج والوں کو اپنا کھویا ہوا کانفیڈنس واپس مل جائے گا۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام برج والوں کے لیے الگ الگ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ایریز دوستوں کی۔ تو ہمارے ایریز دوستوں کو اس ہفتے اپنی انرجی بہت زیادہ فیل ہوگی، ہر مشکل سے نمٹنے کی بھرپور طاقت خود میں محسوس کریں گے۔ ارد گرد کے لوگ، خاص طور پر دوست اور بہن بھائی، بہت سپورٹیو رہیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کے مشکل وقت میں آپ سے دور ہو گئے تھے، وہ بھی آپ کو مضبوط دیکھ کر آپ کا سہارا بننے آئیں گے۔ مگر اس ہفتے آپ خود میں اتنی طاقت اور مضبوطی محسوس کریں گے کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جہاں تک آپ کی کیریئر، فائنینسز اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، تو جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتے فائدہ مند رہے گی۔ رکے ہوئے معاملات، چاہے کاروباری ہوں یا ملازمت کے، تمام معاملات میں تیزی اور بہتری آئے گی۔ اس ہفتے آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر قابو بھی پا سکیں گے اور سیونگز بھی کریں گے، اور کسی بڑی یا اچھی کارآمد چیز پر پیسے خرچ کرنے کا سوچیں گے۔ اندرون ملک سفر کرنا فائدہ مند رہے گا، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ قرض کی لین دین میں بھی فائدہ نظر آتا ہے۔ رکی ہوئی یا پھنسی ہوئی رقم ملنے کا بھی امکان ہے۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اس ہفتے پازیٹیو رسپانس ملنے کا امکان ہے، اور وہ لوگ جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں، اس ہفتے زیادہ منافع کمائیں گے۔ ہمارے ایریز اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کرنے باہر ملک یا دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، یا جو امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، ان کے حالات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ایریز دوستوں کی محبت کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے گھریلو مسائل پر جھگڑا اور بحث ہونے کے امکان ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کا البتہ رشتہ طے ہو جانے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور فیملی والوں کو بتاتے ڈرتے ہیں، ان کو اس ہفتے رک جانا چاہیے۔ اگر وہ سوچ رہے ہیں بتانے کا، تو اس ہفتے مت کریں، کیونکہ فیملی کے کچھ بزرگ افراد آپ کے لیے مسئلے کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں اور کافی عرصے سے فیملی سے نہیں ملے، ان کے واپس آنے کا امکان نظر آتا ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی، مگر پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور 5 سے 10 سال کے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کی صحت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو افراد اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو اس ہفتے خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس یا مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کے پہلے 4 دن آپ کے لیے ہر نیک کام کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ جو بھی فیصلہ لینا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے، وہ ہفتے کے پہلے 4 دن میں کریں تو فائدہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کاموں میں ڈیلے ہو رہا ہے یا کام آگے نہیں بڑھ رہے، تو بہتر ہے ان کو چھوڑ دیں اگلے ہفتے تک۔ ان پروجیکٹس اور ان معاملات پر کام نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو اس ہفتے مکمل کرنے کی کوشش کی تو مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی پیلے رنگ کی کھانے کی چیز غریبوں میں صدقہ کریں، جیسے لڈو، دال، جلیبی وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹورس دوستوں کے ویکلی ہوروسکوپ کی طرف۔ تو اس ہفتے ہمارے ٹورس دوست اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت احتیاط کریں۔ ان کے لیے یہ چیز بہتر رہے گی، کیونکہ اس ہفتے لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ان کو اپنی طرف سے مطلب بنا کر آپ پر الزام تراشی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے قیمتی سامان اور کاغذات کا خاص طور پر خیال رکھیں، گم ہو جانے یا چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جہاں تک آپ کی ایجوکیشن، فائنینسز اور کیریئر کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے یہ تمام معاملات بہت بہتر نظر آتے ہیں۔
جائیداد کی خرید و فروخت میں اگر کوئی مسائل تھے تو وہ بھی دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اندرون ملک سفر کرنا فائدہ مند رہے گا، اور جو لوگ باہر ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے معاملات اس ہفتے تیزی سے آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کو اپنے باس کی طرف سے اپریسیشن ملتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ لفظوں میں بھی ہو سکتی ہے اور پیسوں کی صورت میں بھی۔ جو لوگ نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو اچھی جگہ سے آفر آنے کے امکانات ہیں۔ اگر کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہفتے کے پہلے 5 دن ان کے لیے بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹورس اسٹوڈنٹ اس ہفتے اساتذہ سے فائدہ حاصل کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے کا امکان ہے جن کا ان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے ہمارے ٹورس دوست جو شادی شدہ ہیں کسی گھریلو معاملے میں بحث اور نا اتفاقی کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر شریک حیات کے ساتھ مل کر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لینا ہو۔ وہ لوگ جو محبت میں ہیں ان کے معاملات اس ہفتے بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ جن کے رشتے طے نہیں ہو پا رہے تھے اس ہفتے بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات بھی اس ہفتے بہتر نظر آتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ صحت کے معاملات اس ہفتے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے احتیاط طلب رہیں گے۔ کوئی وائرل انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ تمام گھر والوں پر اس کا اثر نظر آتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ ساتھ تمام گھر والوں کا خیال رکھیں۔ وقت پر احتیاط کرنا بہت بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر پھر علاج معالجے پر پیسہ خرچ کریں۔ گھر میں چھوٹے بچے نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ان کے نام کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس ہفتے کا جو صدقہ آپ کو ہاروسکوپ کے اینڈ میں بتایا جائے گا اس کو اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ انشاءاللہ صحت میں بہتری پائیں گے اور مخالف اور دشمنوں کی نظر بد سے بھی بچے رہیں گے۔ اس ہفتے کی جو ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کوشش کریں خود کو جتنا ہو سکے بحث سے دور رکھیں۔ لوگ اگر زبردستی بھی آپ کو اپنے مسائل میں کھینچ کے لائیں یا اپنے مسائل حل کرانے کے لیے آپ سے مدد مانگیں تو بھی آپ بہتر ہے کہ معذرت کر کے ان کے معاملات سے دور رہیں۔ اس ہفتے صرف اور صرف خود پر اور اپنی فیملی پر توجہ دیں اور ارد گرد کے دوست احباب اور رشتہ داروں کے مسائل اور معاملات سے خود کو دور رکھیں۔ اس ہفتے خاموشی اختیار کرنا آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ جو اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ کسی بھی لال رنگ کی کھانے کی چیز کا صدقہ ہے۔ نیکسٹ جو ویکلی ہاروسکوپ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں ہمارے جیمنائی دوست۔ اس ہفتے ہمارے جیمنائی برج والے جو لوگ سال کے آغاز سے ہی خود کو ڈپریس اور نا امید محسوس کر رہے تھے یا جن کو لگ رہا تھا کہ ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں نکل رہا، ان کو اس ہفتے اس میں بہت بہتری محسوس ہوگی۔ اپنے مزاج اور طبیعت میں بھی بہت پازیٹیوٹی محسوس کریں گے۔ آپ کی خواہشات بھی اس ہفتے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں تک کیریئر، فائنینسز اور ایجوکیشن کی بات ہے تو ہمارے جیمنائی دوست جو اسٹوڈنٹ ہیں اس ہفتے دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کریں گے تو اچھے نتائج حاصل کریں گے، ان کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروباری افراد ہیں اپنے فیصلے لینے میں جلد بازی نہ کریں، خاص طور پر کہیں انویسٹ کرنا ہو یا کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہو تو سوچ سمجھ کر کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کی ترقی کے امکانات ہیں۔ اچانک غیر متوقع جگہ سے پیسے ملنے کے بھی پورے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس ہفتے ہمارے جیمنائی دوست مستقبل کی بہت زیادہ فکر کریں گے۔ وہم اور انجانی پریشانی سے خود کو دور رکھیں۔ کوئی بات اگر پریشان کر بھی رہی ہے تو کسی بڑے سے مشورہ کر لیں۔ اندرون ملک سفر فائدہ مند نہیں رہے گا، بہتر ہے اگلے ہفتے پر ٹال دیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وہ لوگ جو آن لائن ٹریڈنگ یا اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس ہفتے معاملات اچھے نظر آتے ہیں۔ عدالتی اور قانونی مسائل میں بھی فیصلے آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے محبت کے معاملات اچھے رہیں گے۔ آپ کے پارٹنر آپ کے لیے سپورٹیو رہے گا۔ شریک حیات کے ساتھ بچوں کے فیوچر کے معاملات پر ڈسکشنز رہیں گی۔ جو بھی فیصلہ لیں گے بہتر رہے گا۔ وہ لوگ جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے دوسرے شہر سے اچھے رشتے آنے کا امکان ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ کسی دعوت میں جانے اور لوگوں سے ملنا ملانا آپ کے مزاج پر بہت اچھا اثر ڈالے گا۔ صحت کے معاملات میں صحت کا اس ہفتے خاص خیال رکھیں۔ معدے کی خرابی یا تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد یا گھٹنوں میں درد کی شکایت
یا پھر اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں یا گھی میں بنی ہوئی چیزیں کھانے سے احتیاط کریں اور گھر کے کھانے یا گھر کے بنے ہوئے کھانے کو زیادہ ترجیح دیں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا رسک نہ لیں۔ ہمارے جیمنائی دوست اگر اس ہفتے کوئی رسک لیں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ رہے گا۔ وہی کام کریں جس میں آپ کو کانفیڈنس ہو کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے، یا آپ کو کنفرم ہو کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہی اچھا آئے گا اور ہمیشہ آتا ہے۔ اس ہفتے اگر خود کو اوور برڈن بھی محسوس کرنے لگیں یا لگے کہ آپ پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کسی سے مدد طلب کر لیں۔ ان کو کام دینا یا اپنے کام کو ڈیوائیڈ کرنا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آسانی رہے گی۔ جو اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ کسی سفید چیز کا صدقہ ہے۔ یہ کھانے کی چیز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور چیز بھی، جیسے کپڑے وغیرہ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ اسٹار کی طرف، جو کہ ہے کینسر۔ اس ہفتے ہمارے کینسر دوست خود کو ہر قسم کے وہم اور بلا وجہ کے خوف سے دور کر لیں گے، یعنی جو انجانہ سا خوف سال کے آغاز سے آپ محسوس کر رہے تھے وہ اس ہفتے دور ہو جائے گا اور آپ خود کو بہت زیادہ پرسکون اور مطمئن پائیں گے۔ جہاں تک آپ کے کیریئر، ایجوکیشن اور فائنینسز کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ خود کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے جو بھی پلان بنائیں گے ان سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کو مالی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے دے کر جائے گا، مگر ساتھ ساتھ نظر بد کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے کام، چاہے وہ کاروبار ہو، دکان ہو یا ملازمت، کہیں بھی کام کرتے ہیں تو اس کام پر جانے سے پہلے یا گھر سے نکلنے سے پہلے وہ صدقہ ضرور دے دیں جو اس ہوروسکوپ کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ مخالفین کی سخت نظر ہے آپ کی آمدنی اور روزگار پر، اس لیے صدقہ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں اس ہفتے اپنے پارٹنر سے تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کی بات مان لی جائے تو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ نوکری کی تلاش میں ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے تھوڑی مشکل نظر آتی ہے، مگر ویکنڈ ختم ہوتے ہی معاملات ان کے حق میں بہتر ہو جائیں گے۔ اندرون اور بیرون ملک کام کے سلسلے میں کیا گیا سفر فائدہ مند رہے گا، تاہم صدقہ دے کر سفر کا آغاز کریں۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے ترقی اور پروموشن کے امکانات ہیں، اور وہ لوگ جو ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں اس ہفتے ان کے لیے تیزی نظر آتی ہے۔ ہمارے وہ کنسیرین دوست جو اسٹوڈنٹس ہیں اس ہفتے اپنے اساتذہ سے اپنے تعلقات بہتر رکھیں۔ محبت کے معاملات اس ہفتے بہت اچھے رہیں گے، ملاقات، سیر و تفریح، شاپنگ وغیرہ کے موقع ملیں گے۔ اولاد کی طرف سے تھوڑی فکر مندی نظر آتی ہے۔ شادی شدہ افراد فیملی کو زیادہ ٹائم دیں گے۔ وہ کینسیرین دوست جو والدین ہیں اس ہفتے اپنے بچوں کے مسائل حل کرنے پر بھرپور توجہ دیں اور اپنے بچوں کو وقت دیں۔ شریک حیات کی سپورٹ بھی اس ہفتے بہت زیادہ رہے گی۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ٹانگوں اور پیروں میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ گھریلو خواتین اپنی طاقت کی جو میڈیسنز ہیں ان کو ضرور لیں۔ اس کے علاوہ گاڑی چلاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کریں، اوور سپیڈنگ سے خود کو بچا کے رکھیں۔ جو اس ہفتے کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے اپنے کاموں کو صحیح وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ غلط وقت پر کیا گیا کام آپ کو وقت بھی ضائع کرے گا اور آپ کی انرجی بھی ضائع کرے گا اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو وقت پہ کر ڈالیں۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لیو دوستوں کی طرف۔ تو اس ہفتے جو لوگ ویزا اور امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے حالات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو مجموعی طور پر زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ جو سکون پچھلے ہفتوں میں اگر لگتا تھا کم ہے تو اس ہفتے میسر رہے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہمت کے ساتھ اپنے تمام مسائل کا حل کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کو مضبوط بنائے گا اور آپ کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ جو تعلیم کی غرض سے بیرون ملک یا شہر جانا چاہتے ہیں ان کو کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے کاروباری افراد دل کھول کر انویسٹ کریں، کیونکہ جس بھی جگہ وہ انویسٹ کریں گے ان سے ان کو منافع اور کامیابی ہوتا دکھائی دے رہا۔ ہفتے کے آغاز میں غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کریں گے، بچوں اور فیملی پر خرچہ زیادہ ہوگا جو کہ غیر ضروری ہوگا۔
اس چیز کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد اپنے آپ پر کام کا بوجھ محسوس کریں گے، محنت کے باوجود من پسند تعریف نہیں ملے گی، مگر مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ہفتے کے آخری دنوں میں تمام معاملات ایک دم سے بہتر ہو جائیں گے اور سب معاملات آپ کے حق میں چلے جائیں گے۔ وراثتی اور عدالتی معاملات میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو ملازمت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ اسٹاک ایکسچینج، آن لائن ٹریڈنگ یا پھر آن لائن کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ محبت کے معاملات میں اپنے پارٹنر سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے کے امکانات ہیں، مگر اگر کوشش کریں تو حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ بات چیت کر کے اور اچھی کمیونیکیشن سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے مہمانوں کی آمد و رفت بھی رہے گی یا آپ خود بھی کسی دعوتوں میں مدعو کیے جائیں گے۔ فیملی فنکشنز میں دعوتوں میں آنا جانا بہت زیادہ رہے گا۔ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں نظر آتے، بات چیت میں احتیاط کریں۔ اولاد کی طرف سے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے جو کہ زیادہ تر ان کی تعلیمی مسائل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ صحت اس ہفتے آپ کی بہت اچھی نظر آتی ہے۔ جسم میں ہلکے پھلکے درد کی شکایت تو رہے گی مگر ویسے آپ کی صحت بہتر نظر آتی ہے۔ اس ہفتے آپ خود پر ذہنی دباؤ اور ٹینشن اور سٹریس کو محسوس کریں گے جس سے آپ خود اکیلے ہی نپٹ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ بد پرہیزی بہت کریں گے، کھانے پینے میں احتیاط لازمی ہے، اس چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ جو اس ہفتے کی ویکلی ایڈوائس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے خود کو مینٹلی طور پر تیار رکھیں۔ آپ کو اس ہفتے تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا ہوگا لیکن ان تمام مشکلات کا حل آپ خود ہی نکالیں گے اور خود پر یقین رکھیں گے تو آپ کے تمام مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے بڑے بڑے خواب دیکھیں کیونکہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے اس سال کوئی بڑے خواب پورے ہونے کی امکانات ہیں۔ جو صدقہ ہے آپ کا وہ کسی لال یا کالی رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے ورگو دوستوں کی، تو اس ہفتے ٹریولنگ کو اوائڈ کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ کو غصہ بہت آئے گا، آپ لوگوں کی باتوں پر بلا وجہ اوور ریئیکٹ کر جائیں گے جو کہ بعد میں آپ کو لگے گا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی اور آپ کو اس پر پچھتاوا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو لگے گا کہ اس ہفتے لوگ آپ کی امیدیں پورے نہیں کر رہے یا جیسے آپ نے سوچا تھا وہ لوگ ویسا نہیں کر رہے، اور یہ تمام مسائل ہفتے کے پہلے 3 دن رہیں گے لیکن اس کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے رستے کھلنا شروع ہو گئے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو ہمارے ورگو سٹوڈنٹ اس ہفتے گروپ سٹڈی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھنا آپ کو فائدہ دے گا۔ کاروباری افراد اس ہفتے خود کو کنفیوز فیل کریں گے، یعنی ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ وہ کس جگہ انویسٹ کریں یا کوئی بھی کاروباری ڈیل میں کیا فیصلہ لیں۔ بہتر ہے اس ہفتے یہ فیصلے نہ لیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، کوشش کریں اسے اگلے ہفتے پر ڈال دیں۔ جاب کی تلاش میں وہ لوگ جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اس ہفتے ان کو من پسند ملازمت ملنے کا موقع نظر آتا ہے۔ اس ہفتے نظر بد کا اندیشہ ہے لہٰذا اپنے اس ہفتے کا صدقہ ضرور دیں۔ وراثتی معاملات میں بحث ہونے کا خطرہ ہے، کوشش کریں کہ ان معاملات میں اپنے بہن بھائیوں سے کسی قسم کی بحث نہ کریں۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کسی بھی مقصد کے لیے سفر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا لیکن سفر پہ جانے سے پہلے ہفتے کا صدقہ ضرور دے دیں۔ ہمارے ملازمت اور نوکری پیشہ افراد کے لیے جمعرات کا دن، اس ہفتے کی جمعرات کا دن تھوڑا مشکل لے کر آئے گا۔ دفتر اور کام کی جگہ پر معاملات میں تھوڑی تیزی رہے گی، یعنی بحث ہو سکتی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار رکھیں۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو اس سے خاموشی سے دور ہو جائیں۔ محبت کے معاملات میں دوستوں کے ساتھ اس ہفتے اچھے تعلقات رہیں گے، مہمانوں کا زیادہ آنا جانا رہے گا۔ وہ لوگ جو شادی کی خواہش مند ہیں ان کے لیے فیملی سپورٹیو رہے گی اور بات شادی تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ اپنے پارٹنر، اور چاہے وہ لائف پارٹنر ہو یا لو پارٹنر، اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا۔ بس آپ کو اس ہفتے اپنے غصے پر قابو پانا ہے اور اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں۔ اولاد کی طرف سے خوشخبری مل سکتی ہے۔
اس ہفتے جو آپ کی صحت ہے وہ بہتر رہے گی، بس صرف ایک ڈپریشن اور انزائٹی سے آپ نے خود کو بچا کر رکھنا ہے. خود پر ذہنی دباؤ محسوس کریں تو کہیں آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں یا سیر و تفریح، شاپنگ وغیرہ آپ کے لیے بہتر رہے گی. اس ہفتے کمر درد اور غیر ضروری تھکاوٹ کی شکایت بھی ہو سکتی ہے. جو آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے کے لیے وہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کر پیار سے اگر یہ ہفتہ گزاریں گے تو بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. لوگ اس ہفتے آپ سے تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کی ہوئی مدد کو اپریشیٹ کریں. اس ہفتے کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ دیں، جیسے چارہ وغیرہ کسی جانور کو ڈالنا. اب چلتے ہیں ہم اپنے لبرا دوستوں کی طرف. تو سال کے تیسرے ہفتے آپ کو شاپنگ کا جنون ہو جائے گا. آپ غیر ضروری اشیاء جیسے کپڑے، زیور، جوتے وغیرہ بہت زیادہ خریدیں گے، جو کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کیونکہ وہ سب چیزیں غیر ضروری ہوں گی. اس لیے اس چیز کو اس دفعہ کنٹرول کریں. اس ہفتے آپ اپنی سوچ میں بہت تبدیلی لائیں گے. لوگوں کو لے کر سوچیں گے کہ کون میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کون میرے ساتھ مخلص ہے. اس قسم کی سوچیں آپ کو اس پورے ہفتے پریشان رکھیں گی. جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں اس ہفتے وہ اساتذہ سے فائدہ حاصل کریں گے. اس کے علاوہ جو اپنے تعلیمی معاملات میں فیصلے لے رہے ہیں وہ بالکل درست لے رہے ہیں، انہی کو ہی فالو کریں. وراثتی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. نوکری پیشہ افراد کے لیے کام کا بوجھ زیادہ رہے گا اور خود کو مصروف پائیں گے. فیملی کو ٹائم دینے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن اس چیز سے پریشان نہ ہو. ویکنڈ پہ جا کے آپ کے لیے بہت اچھے سیر و تفریح کے موقع نکلیں گے. آپ کے تمام رکے ہوئے کام اور جو کام بہت عرصے سے ڈیلے میں تھے اس ہفتے کے آخر میں مکمل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. تمام پروجیکٹ جو پچھلے ہفتوں میں شروع کیے تھے یا اس سال میں سٹارٹ کیے تھے ان میں کامیابی اس ہفتے ملنا شروع ہو جائے گی. ملازمت پیشہ افراد کو ان کے باس کی سپورٹ حاصل رہے گی اور کاروباری افراد کو کسی بڑے بزرگ کی طرف سے تعاون ملے گا. وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں ان کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آپ کے محبت کے معاملات بہتر رہیں گے. اپنے رشتہ داروں سے تعلقات سنبھال کر رکھیں، کسی کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے. وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ کہیں سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، فیملی کو ٹائم دیں گے، بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے. اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے شادی ہونے کے یا طے پا جانے کے امکانات نظر نہیں آتے. ابھی اس میں تھوڑا ڈیلے ہے، اس لیے تھوڑا انتظار کریں. وہ لوگ جو باہر ملک رہتے ہیں ان کے فیملی سے ملنے کے امکانات ہیں، یا تو ان کی فیملی ان کے پاس آنے کا چانس ہے یا پھر ان کی واپسی اپنے ملک میں ہونے کا پورا امکان ہے. صحت کے معاملات ہمارے لبرا دوستوں کے اس ہفتے اچھے رہیں گے. نیند کی کمی تھوڑی محسوس کریں گے یا ذہنی دباؤ محسوس کریں گے، لیکن اگر اس کے لیے پراپر وقت نکالیں، پراپر نیند کریں اور پرسکون نیند کریں، ٹینشن اور پریشانیوں کو دور کر کے، تو بہتری محسوس کریں گے. پانی کا استعمال اس ہفتے زیادہ کریں. جگر کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے جو کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوگا، اس لیے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے ہمارے لبرا دوستوں کی وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، بس ذرا سی محنت اور ہمت آپ کو اس ہفتے کرنی ہوگی. اس ہفتے لوگ آپ کی بات آسانی سے مان جائیں گے. لوگ آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ آپ سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، آپ کو رول ماڈل سمجھ رہے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. اس ہفتے جو آپ کا صدقہ ہے وہ کسی لال رنگ کی کھانے کی چیز کا صدقہ ہے، جیسے لال رنگ کی دال وغیرہ. اب بات کرتے ہیں ہم اپنے اسکارپیو دوستوں کی. تو اس ہفتے آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے اور جو آپ کے کاموں میں پرابلمز تھیں، پروجیکٹ محنت کے باوجود بھی ویسا رزلٹ نہیں دے رہے تھے جیسا آپ چاہ رہے تھے، تو اس ہفتے یہ تمام مسائل خود بخود حل ہوتے نظر آتے ہیں. اس ہفتے آپ خود پر بھروسہ کریں گے، بلکہ آپ کا کانفیڈنس خود پر بہت زیادہ بڑھے گا اور آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے اور اپنی سکلز کا صحیح اور کامیاب طریقے سے استعمال کریں گے. اس ہفتے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ امیدیں بڑھائیں گے، رشتے اچھے نبھائیں گے
اور جو آپ پچھلے ہفتوں میں لوگوں کے ساتھ اکھڑے تھے، اس ہفتے آپ میل جول زیادہ بڑھائیں گے، زیادہ دعوتوں پہ جائیں گے اور انہی لوگوں کی طرف سے اپنا دل صاف کریں گے۔ اس ہفتے اگر کسی قسم کا کوئی فیصلہ لینا چاہیں تو اس میں کسی بزرگ یا کسی ایکسپرٹ کا مشورہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبریں لائے گا۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، اس ہفتے اپنے کام کی جگہ پر، یعنی آفس ہو، فیکٹری ہو، دکان ہو یا کوئی بھی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، کسی قسم کی سیاست سے خود کو بچا کر رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ مسئلے یا جن مسئلوں میں آپ بحث کر رہے ہیں وہ آگے چل کے آپ کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کو اپنے بکھرے ہوئے کام اور بکھری ہوئی سوچوں میں ترتیب لانا ضروری ہوگا، ورنہ آنے والے وقت میں یا آنے والے ہفتوں میں آپ کے لیے یہ تمام کام مسئلے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس ہفتے وہ کاروباری افراد جو ٹریڈنگ، زراعت، جائیداد کی خرید و فروخت اور ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس میں ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس ہفتے اگر اس کے لیے لائحہ عمل بنا لیں تو بہتر رہے گا، مگر ریسرچ ورک اور اچھا فیلڈ ورک ضروری ہے۔ ہفتے کے شروع کے 3 دن میں اپنی آمدنی کے طریقوں پر توجہ دیں، کیونکہ ان دنوں آمدنی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو اپنے آفس میں عزت میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا۔ لوگ آپ کی باتوں سے قائل ہوں گے اور آپ کی کام کو اور آپ کی محنت کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اخراجات میں اضافہ نظر آتا ہے اس ہفتے، لیکن آپ کی آمدنی سے بڑھ کر اخراجات نہیں ہوں گے۔ تعلیمی معاملات میں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ریسرچ ورک پر توجہ دیں۔ اس ہفتے آپ کی سستی آپ کو باقی سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پیچھے کر سکتی ہے۔ اپنا وقت ضائع مت کریں اور جو پلانز اپنے لیے بنائے ہیں ان کو فالو کریں۔ جہاں تک ہمارے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ہمارے اسکارپیو دوست جن کے پارٹنر کے ساتھ کسی وجہ سے کمیونیکیشن کے مسائل تھے، کسی بات پر اختلاف تھا، چیزیں بحث کے باوجود بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہی تھیں، تو اس ہفتے اس میں بہتری آ جائے گی۔ زندگی میں سکون اور اطمینان فیل کریں گے۔ اس ہفتے آپ کا پارٹنر، چاہے وہ لائف پارٹنر ہو یا لو پارٹنر، آپ کی عزت بھی کرے گا اور اس کے دل میں آپ کا مقام بھی بڑھے گا۔ وہ گھریلو خواتین جو سسرال والوں کے رویے سے پریشان ہیں ان کے لیے بہتری نظر آتی ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اس ہفتے کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آتی، اگلے ہفتے تک انتظار کریں۔ صحت کے معاملات میں کسی قسم کی چوٹ اس ہفتے آپ کو لگ سکتی ہے، لہٰذا بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کریں، یا تیز تیز چلنا یا تیز تیز سیڑھیاں اترنا یا چڑھنا، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ بزرگ افراد کی صحت کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ 5 سے 7 سال کے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ خود کو بلا وجہ کی بحث سے دور رکھیں، ورنہ چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ ان دنوں کسی فلاحی کام میں حصہ ڈالیں تو اس سے پہلے اپنے وسائل کو دیکھ لیں۔ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ میل جول رکھیں، کیونکہ زیادہ گیپ دینا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں سے ملیں ملائیں گے اتنا زیادہ مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ جو اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ میٹھی چیز جیسے چینی وغیرہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کو میٹھی چیز ڈالیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیجیٹیریس دوستوں کی۔ تو اس ہفتے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اگر کسی بات یا کسی مسئلے کی وجہ سے اختلافات کا شکار تھے پچھلے ہفتوں میں، تو اس ہفتے ان میں بہتری آتی نظر آتی ہے۔ بات چیت کے ساتھ آپ اختلافات کو ختم کریں گے اور لوگوں کی طرف اپنے دل صاف کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ بہت زیادہ پرسکون بھی نظر آتے ہیں۔ پچھلے ہفتوں میں آپ کے اندر ایک مستقل لوگوں کو تانا کرنا یا بدلہ لینا یا ان سے ناراض رہنا یا ان کی طرف سے کھچا رہنا، اس قسم کے جذبات آپ پر بہت زیادہ حاوی تھے۔ اس ہفتے ان میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ آپ اپنے دماغ کو بھی پرسکون کر لیں گے اور دل کو بھی، اور آپ کے دل سے ایک انجانا سا وہم اور انجانا سا بوجھ بھی اس ہفتے آپ کو دور ہوتا دکھائی دے گا۔
جہاں تک آپ کے فائنانسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو جو مسائل آپ کو اپنے کیریئر، کاروبار، پارٹنرشپ اور ملازمت میں محسوس ہو رہے تھے وہ اس ہفتے دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کام کے سلسلے میں اندرون ملک سفر کامیابی لائے گا، مگر دوران سفر اپنے سامان اور قیمتی پیپرز اور اشیاء کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کسی چیز کا گم ہو جانا یا رکھ کر بھول جانے کا امکان ہے۔ اس ہفتے جو لوگ ملازمت کی تلاش میں ہیں یا کسی جگہ اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں سے پازیٹیو رسپانس آنے کا امکان ہے۔ جو لوگ ٹرانسفر یا پروموشن چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی حالات بہتر نظر آتے ہیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت فائدہ مند رہے گی۔ وہ کاروباری افراد جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے اپنے پارٹنر سے کسی بات پر اختلافات چل رہے تھے تو اس ہفتے دور ہو جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ آگے تک جاری رہے۔ اس ہفتے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، خاص طور پہ وہ فیصلے جیسے کاروباری ڈیلز وغیرہ یا ملازمت سے تعلق رکھنے والے کوئی فیصلے، امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں وہ اس ہفتے آپ نے سوچ سمجھ کر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ غیر ضروری شاپنگ، غیر ضروری خریداری بھی اس ہفتے بہت زیادہ کریں گے۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو محبت کے معاملات کافی بہتر نظر آتے ہیں، مگر ایک بات کا خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے اپنے پارٹنر کی کسی بھی بات پر اوور ریاکٹ یا ایک دم ریاکٹ نہیں کرنا، کیونکہ امکانات ہیں کہ آپ کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ریاکٹ نہ کریں، کیونکہ جھگڑے کا جو مین نہیں محبت کے معاملات ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کے اس ہفتے بہتر نظر آتے ہیں، مگر ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کی، چاہے وہ لو پارٹنر ہے چاہے لائف پارٹنر، اس کی کسی بات پر ایک دم بغیر سوچے سمجھے ریاکٹ نہیں کرنا، کیونکہ معاملات اور بگڑ سکتے ہیں اور اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے لائف پارٹنر یا شریک حیات کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا جو کہ آپ پورا نہ کر سکیں، جو آپ جذبات میں آ کر ان سے ایسا کوئی وعدہ کر جائیں اس ہفتے جو آپ کو بعد میں لگے کہ یہ میرے لیے پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس کنڈیشن اور اس قسم کی سچویشن سے خود کو بچا کے رکھیں اور کوشش کریں جو بھی بات کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں یہ ہفتہ ان کے معاملات میں بہتری لائے گا، بات آگے بڑھنے کے پورے امکانات ہیں۔ بہن بھائیوں اور سسرالی رشتہ داروں میں ناراضگی ہونے کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں دونوں میں اختلافات ہو جائیں اور آپ دونوں کے مابین صلح کرواتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے وہ خواتین جو امید سے ہیں وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ والدین جن کے بچے 4 سے 5 سال کی عمر میں ہیں یا 5 سے 7 سال کی عمر میں ہیں، ان بچوں کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اس لیے ایسے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم اس ہفتے سفر کریں، اور اگر سفر پہ جانا ہو تو صدقہ دے دیں اور اوور سپیڈنگ سے یا تیز گاڑی چلانے سے پرہیز کریں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کے لیے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لینا، ان کو معاف کر دینا ہے اور لیٹ گو کر دینا ہے، یعنی خود کو خام خواہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پریشان نہیں کرنا۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، باتیں کرنا، آپ کا کام ہے ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا۔ کسی چیز کو اپنے دماغ میں نہیں بٹھانا یا ان کا اثر اپنے دل پر نہیں لینا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ خود کو بلا وجہ کسی شک اور وہم میں مبتلا کریں گے جس کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خام خواہ کی سوچیں آپ کے دماغ میں آئیں گی جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کریں گی، تو اس قسم کی سچویشن سے خود کو دور رکھیں اور پرسکون رہیں، اطمینان سے اپنا ہفتہ گزاریں، اپنا فیملی کو ٹائم دیں۔ انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جو اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ کسی بھی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے، جیسے کوئی لال سیب، لال کپڑا، انار وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کیپریکون دوستوں کی طرف۔ تو یہ ہفتہ ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے ایک لحاظ سے مشکل رہے گا۔ وہ اس طرح کہ آپ کو اس ہفتے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چہرے، اصل چہرے سامنے نظر آئیں گے، ان کے چہروں سے نقاب ہٹے گا اور آپ فرق کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہے اور کون صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھوڑا آپ کے لیے پریشان کن بھی ہوگا اور مشکل بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو ہر چیز سے بیزاری محسوس ہوگی، کام میں دل نہیں لگے گا، کسی چیز میں دل نہیں لگے گا
اور آپ ہر چیز سے خود کو بیزار محسوس کریں گے، لیکن آپ کو اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے کام پہ اور آپ کی فیملی لائف پہ برا اثر ڈال سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے آمدنی میں بہتری اور اضافہ ہوگا اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کاروباری افراد اگر کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ کسی قسم کی قانونی کاغذات پر سائن کرنا ہو تو بغیر ٹینشن کے اس ہفتے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کے اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا بھی چاہے گا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ غیبی امداد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اخراجات اور شاپنگ وغیرہ کا بھی زیادہ رجحان نظر آتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ اس چیز پر کنٹرول کر لیں گے۔ قرض کی لین دین میں پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے۔ قانونی معاملات میں تھوڑا ڈیلے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ملازمت کی تلاش میں ہیں یا روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو اس ہفتے اچھی اپرچونٹیز ملیں گی۔ جو ہمارے کیپریکون اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ اپنے تعلیم سے متعلق کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی یا ہو جانے یا طے پا جانے کا امکان ہے۔ اولاد کی طرف سے تھوڑی پریشانی مل سکتی ہے یا پھر آپ کو ان کی پرسنل گرومنگ یا ان کی پرسنل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ اس ہفتے بلا وجہ کی بحث ہو سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی صحت کے معاملات ہیں ان میں ہمیں بہتری نظر آتی ہے۔ اس ہفتے خواہ مخواہ آپ بس بیماری کا وہم پال لیں گے، اس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ بلا وجہ کی سوچیں، بلا وجہ کی پریشانی اور وہم اور لوگوں کے خلاف اپنے دل میں باتیں آپ بہت زیادہ لائیں گے جو آپ کے ذہنی سکون کو خراب کرے گی، اس لیے اس پر کنٹرول کرنا آپ ہی کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ یہ تمام پریشانی آپ کو جسمانی سے زیادہ ذہنی طور پر تھکا دے گی۔ جہاں تک آپ کی ویکلی ایڈوائس کی بات ہے تو آپ کے کاموں میں اس ہفتے آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ خود کو غیر ضروری سوچوں اور الجھنوں کا شکار، جیسے ہم نے بار بار آپ کے اس ویکلی ہوروسکوپ میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری پریشانیوں اور سوچوں سے دور رکھیں۔ اس ہفتے جو صدقہ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ کسی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دے، جیسے دودھ، دہی، چاول یا چینی وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ایکویریس دوستوں کی طرف۔ تو اس ہفتے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں۔ ایک دم سے کسی چیز پر بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ نہ کریں یا اپنا پوائنٹ آف ویو امپوز نہ کریں یا اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کریں کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ بہتر ہے کہ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں، ان کی باتوں کو سمجھیں اور پھر جا کر کوئی فیصلہ کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ بہت زیادہ حکم چلانے والا رویہ رکھیں گے، یعنی آپ بات بات پر حکم چلائیں گے، لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے فورس کریں گے۔ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ رہے گی، اس چیز کو اوائڈ کریں۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو یہ ہفتہ مالی اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کو غیب سے مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے معاملات خود بخود اللہ کی طرف سے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکومنٹس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ڈاکومنٹ کے مس ہونے کی وجہ سے آپ کے پروسیس میں ڈیلے کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کاروبار ہو، ملازمت ہو، کیریئر ہو یا روزگار کے مسائل ہوں، اس قسم کے تمام مسائل میں اس ہفتے بہتری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تھا تو اس کی واپسی کے بھی اس ہفتے امکان ہیں۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان تمام معاملات میں صدقہ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج، آن لائن بزنس یا ٹریڈنگ وغیرہ سے منسلک ہیں ان کو اس ہفتے کوئی اچانک بڑی رقم یا اماؤنٹ ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ اچھے اور بڑے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے اور ان کے بارے میں پلان کریں گے۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کرنا ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے ریاکشن کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک دم سے کسی بھی بات پہ اوور ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس قسم کے ریاکشن، اس قسم کی باتیں آپ کے قریبی تعلقات اور خاص طور پہ آپ کے محبت کے معاملات میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادی کے لیے کوشش کر رہے تھے یا ان کی بات طے نہیں پا رہی تھی اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی تھی تو اس ہفتے ان کی رکاوٹیں دور ہوتی نظر آتی ہیں
اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ وہ لوگ جو پارٹنر کی تلاش میں ہیں یا اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں تو ان کو اندرون اور بیرون ملک دونوں سے اچھے رشتے آنے کے امکان ہیں۔ جہاں تک آپ کے صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اپنے گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اس کی صحت کا خیال رکھیں، خاص طور پہ والدین کی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ کمر اور سر کے درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے یا ان جگہوں پہ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری سے خود کو بچا کر رکھیں، یعنی آپ کا بلا وجہ کچھ بھی بات کر جانا جو آپ نے سوچ سمجھ کر نہ کی ہو کسی کو اگلے کو ہرٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ اس ہفتے آپ اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں یا سال کے آغاز میں آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ابھی تک تو اس ہفتے میں اپنے لیے پلانز بنائیں۔ اور جو صدقہ ہے اس ہفتے آپ کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی میٹھی کھانے کی چیز چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پائسس دوستوں کے ویکلی ہوروسکوپ کی طرف۔ تو جہاں تک ہمارے پائسس دوستوں کا تعلق ہے اس ہفتے آپ کو اپنے ہر مسئلے کا حل کرنے کا موقع اللہ کی طرف سے ملے گا، یعنی خود بخود آپ کے لیے اپرچونٹیز آئیں گی جس میں آپ کو اپنے مسائل کا حل نظر آئے گا اور آپ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے سولو کر پائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ان میں سے کسی بھی آئی ہوئی اپرچونٹی کو ویسٹ نہ کریں۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو اس ہفتے تمام فائنینشیل پرابلم سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کاروباری افراد اگر کسی پیٹرولیم کی مصنوعات، الیکٹرانکس، آن لائن بزنس جیسے کاموں میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اس ہفتے جو ہمارے پائسس دوست چھوٹی عمر کے اسٹوڈنٹ ہیں یعنی جو اسکول گوئنگ ہیں ان کے لیے کچھ تعلیمی مسائل سامنے آتے نظر آ رہے ہیں، مطلب والدین کو ان کو ٹائم دینا ضروری رہے گا۔ کوشش کریں کہ اس ہفتے جو بھی پلان بنائیں وہ لانگ ٹرم بنائیں۔ شارٹ ٹرمز پلانز آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، جتنے زیادہ لانگ ٹرم پلانز آپ بنائیں گے وہ اتنا ہی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اس کے علاوہ پارٹنرشپ کے مسائل بھی اس ہفتے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ افراد جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے ملازمت کے امکان نظر آ رہے ہیں، اور جو پہلے سے کر رہے ہیں ان اور ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں وہ بھی اس ہفتے اپنی من چاہی جگہ پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کو ایک مشورہ ہے کہ اس ہفتے اپنے کاروباری راز کسی سے شیئر نہ کریں، چاہے وہ آپ کے لیے کتنا ہی قابل اعتبار کیوں۔ اس ہفتے گھر کی تزئین و آرائش پہ آپ کا خرچہ زیادہ لگے گا، یعنی آپ گھر کی مرمت یا تزئین و آرائش کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کریں۔ البتہ عدالتی معاملات ہوں یا وراثتی معاملات، ایسے تمام معاملات آپ کو ہفتے کے شروع میں تھوڑے مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن جیسے یہ ہفتہ اختتام کو پہنچے گا آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ آپ کے مسائل کا حل نکل رہا ہے یا آپ کے لیے رستے ہموار ہو رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے اگر اپنے پارٹنر سے کوئی وعدہ کیا تھا تو بہتر ہے کہ اس کو پورا کریں، ورنہ بلا وجہ کی بحث اور تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں اس ہفتے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ کوشش کریں کہ اس ہفتے اس بات پر فوکس نہ کریں، اس بات کو اگلے ہفتے پر ٹال دیں۔ وہ لوگ جن کا اپنے پارٹنر سے پچھلے 2 ہفتوں میں کوئی کسی قسم کی بحث یا جھگڑا چل رہا تھا اس ہفتے اس کے سالو ہو جانے کا امکان ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات ہیں تو اولاد کی صحت کا خیال رکھیں، بزرگ افراد کا پھسل کر گر جانے کا اندیشہ ہے یا سر کی چوٹ لگنے کا اندیشہ۔ جو آپ کی اس ہفتے کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے اپنے کاموں میں بیلنس لانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو نظر بد کا بھی شکار ہونے کا اندیشہ ہے، یا آپ کے مخالفین آپ کے اوپر، آپ کی آمدنی، آپ کے روزگار کے اوپر بری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس ہفتے میں ویکلی ہاروسکوپ کے اینڈ میں جو آپ کا صدقہ بتایا گیا ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر دیں۔ اس کے علاوہ اپنی ایگو اور اپنی انا کو آپ نے اس ہفتے خود سے دور رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے یہ انا جو ہے وہ کچھ مسائل لے کر آئے گی۔ جو آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ کسی بھی لال رنگ کی چیز کا، چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے پہننے کی ہو، اس کا صدقہ کریں۔ تو یہ تھا ہمارے تمام 12 بروج کا ویکلی ہاروسکوپ۔ 15 جنوری سے لے کے 21 جنوری تک آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟
امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے نئے ویکلی ہوروسکوپ اور نئی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.